بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ شورا جو کہ 25 پارے میں جس کے 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں، یعنی سورۃ الشورا مکی صورت ہے، اور اس کی 53 آیہ و 5 رکوعات، جس کی 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، حامیم، عین، سین، قاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے محبوب کو بتائے گئے کوڈ ورڈز ہیں، جن کے کوئی نہ کوئی معنی اللہ کے ہاں موجود ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان رکھا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں ہی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں جو ان کے درمیان میں اللہ نے اس راز کو چھپا رکھا ہے۔ رہا یہاں تک کہ سورہ کو سورہ شورا کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اہل ایمان کی آپس میں باہمی، جس کو ہم مشاورت کہتے ہیں، اس کا آپس میں مشورے کا ذکر ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا، مشاورت یعنی شورائیت، یعنی آپس کے مشورے سے اس کو رکھا گیا ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے تھوڑے سے قریبی دور میں یہ نازل ہونے والی یہ مکی صورت کہلاتی ہے۔ اس صورت میں حامیم کا جو لفظ آ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی مخصوص بات ہے کہ کل قرآن مجید میں حوامیم 7 صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی بڑی مشہور ہیں، اور حامیم کی جمع جو ہے یعنی پلورل حوامیم آتا ہے۔ بہرحال ان صورتوں کا جو لب لباب جو ہے وہ حوامیم 7 کہلاتا ہے، اور اس صورت میں سورہ شورا کے اندر بنیادی طور پر ہر صورت میں تقریباً ایسی ہی ہوتا ہے، لیکن کسی میں مخصوص اور کسی میں تاکید، کسی میں عمومیت کے ساتھ، لیکن اس صورت میں ان تمام جو عنوانات کو جو کہ اس صورت کے شان نزول میں ہیں، عقائد کا ذکر ہے جو بالخصوص جس کا تعلق توحید سے ہے، ایسی رسالت کا ہے، اور قرآن کی صداقت، اور اس طرح قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ بہرحال اس صورت میں عقلی دلائل بھی توحید کے متعلق اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اگرچہ عقلی دلائل دوسری صورتوں میں اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس صورت میں توحید کے متعلق عقلی دلائل دے کر پیش کیا گیا ہے۔ ایک نقلی دلائل ہوتے ہیں، ایک عقلی دلائل ہوتے ہیں، جو عقل سے انسان جس کو سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور اس صورت مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بھی بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، اور پھر دعوت قرآن کی طرف بلانے کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین صحابہ کرام کو اور صحابیات کرام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ جس میں وہ کفار مکہ اور مشرکین اور اہل کتاب جو اہل ایمان کو سخت اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اس پر تسلی بھی، دلاسا بھی دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر دنیوی زندگی میں جو انسان کی ضروریات ہیں اسباب کے تحت، ان کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے عدم توکل نہیں کہا گیا بلکہ توکل کے عین مطابق کہا گیا ہے کہ توکل اللہ پہ بھروسہ تب آپ کا صحیح ہوگا جب آپ اسباب کو بھی اپنے لیے مقرر کر سکیں اور ان کو بھی اختیار کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ان الفاظ کو جو کہ مقطعات کی شکل میں شروع میں رکھے گئے ہیں، کچھ ایسی
اس میں حکمتیں بند ہیں جس کا علم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں نہیں، البتہ علماء یا فقہا یا صحابہ کرام میں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ جتنے بھی حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حروف مقطعات یہ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہاں ہا سے مراد ان کے نزدیک اللہ کا علم ہے، اور اسی طرح میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ماجد بزرگی ہے، مجید جس کو کہتے ہیں، ماجد جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح عین سے مراد اللہ تعالیٰ کی علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اسی طرح سین سے مراد ثنا سین سے ہے، سے نہیں، جس کے معنی بلندی ہے، اور اس طرح قاف دو نقطے سے مراد اللہ کی قدرت ہے، حامیم عین سین قاف۔ تو یہ معنی جو بتائے گئے ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے، یہ ابن عباس اللہ عنہ کی ایک توجیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صفت کو چھپا رکھا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس میں کسی نہ کسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، تو اس لیے وہ ان سے یہ معنی مراد دیتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اس کے یہ معنی ذکر ہوں، لیکن انہوں نے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات میں کوئی نہ کوئی صفت اللہ کی موجود ہوتی ہے، تو انہوں نے ان صفتوں کو ہا سے، میم سے، عین سے، سین سے، قاف سے مقرر کر کے بتا دیا۔ بہرحال یہ تو ذکر ہے اس میں، اور باہر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو علم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر بذریعہ وحی کے اور بذریعہ جبریل امین کے ذریعے سے جو نازل کیے ہے، یہ صرف اس لیے ہے جو آپ کے قلب پر، دل پر ہے، تاکہ لوگوں کو آپ ڈرا سکیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک قطعی معنی ان حروف مقطعات کے کوئی نہیں ہیں، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کی کوئی تشریح منقول ہے۔ اس لیے ان معنوں پر زیادہ غور و غوص کرنے کی بجائے بس جو صحابہ کرام نے جو جتنا ہی بتا دیا ہے وہ بھی ہمارے لیے یقینی یا حتمی نہیں، بلکہ ایک تشریح ان کی اپنی طرف سے ہے، نہ کہ حدیث سے ہے۔ تو اس موقع پر جب بھی کوئی پوچھے، جیسے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ان کے معنی کیا ہوں اور اس پر عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا بس اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ ہی اس کے معنی کو بہتری جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، وہ عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ 5 حروف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر حرف پر قرآن کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی ہیں، تو جو شخص ان حرفوں کو بھی پڑھے گا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہوئے ان کو 50 نیکیوں کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جیسے الف لام میم پر حضور کی حدیث ہے کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، نہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور الف پر بھی 10 نیکیاں، لام پر بھی اور میم پر بھی۔ یہ ایسی صاف اور واضح حدیث ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو قرآن کے پڑھنے پر اس قدر اجر عطا کیا ہے کہ اس کے ہر حرف پر بھی 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مختصر شان نزول جو آپ کو پیش کیا گیا ہے، مزید اس کے اندر ہر آیات کے ساتھ
پھر اس کی اپنی تشریح ہے اور اس کا اپنا ہی شان نزول ہے، یا اس کی اپنی وجہ تسمیہ ہے، یا مسائل ہیں، یا احکام ہیں، یا مشابہات ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ آگے آئیں گے پڑھتے جائیں گے تو وہ اس کا ذکر ساتھ کرتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔